ناول لا حاصل، عمیرہ احمد۔ اگلے دن صبح وہ ماما جان کے اصرار پر کام مکمل کرنے کے لیے ہوٹل چلی گئی۔ وہ اب جلد از جلد اس کام سے چھٹکارا حاصل کر لینا چاہتی تھی۔ شام کو 7:30 بجے کے قریب وہ اس کام سے فارغ ہو گئی۔ مینیجر کو اپنا بنایا میورل دکھانے کے بعد وہ ہوٹل کی گاڑی میں آ کر بیٹھی تو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر تحفے کی طرح پیک کی ہوئی 2 پینٹنگز پڑی تھی۔ اس نے کچھ حیرت سے انہیں دیکھا مگر خاموش رہی۔ ڈرائیور نے گاڑی چلاتے ہی اس سے کہا، زلید صاحب نے یہ 2 تصویریں آپ کے لیے رکھوائی ہیں۔ وہ اس کے منہ سے زلید کا نام سن کر حیران رہ گئی۔ کون زلید؟ وہ حیران تھی کہ ڈرائیور اسے کیسے جانتا تھا۔ اس ہوٹل کے مالک کے بیٹے ہیں۔ وہ گم سم بیٹھی رہی۔ پروفیسر عباس نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ایک بار پھر زلید کے کہنے پر۔ ڈرائیور نے اپنی بات جاری رکھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ تصویریں آپ کو دے دوں اور آپ سے کہوں کہ آپ انہیں کھول کر ضرور دیکھیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اندر فلور پر بہت اچھا کام کیا ہے اور انہوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مریم نے اسی گمسم انداز میں ایک پینٹنگ اٹھا کر اس پر سے کاغذ اتار دیا اور پھر وہ دم بخود رہ گئی۔ اس نے بڑی تیزی سے دوسری پینٹنگ سے بھی کاغذ اتار دیا۔ اس کے چہرے پر اب عجیب سی چمک تھی۔ خواہش اور ایمان، وہ دونوں اس کی اپنی تصویریں تھیں جنہیں اس نے 1.5 سال پہلے بنایا تھا۔ ان دنوں وہ بیکن ہاؤس کی ایک بچی کو پینٹنگ سکھانے اس کے گھر جایا کرتی تھی اور پیسوں کی ضرورت پڑنے پر اس نے اپنی وہ دونوں پینٹنگز اسی بچی کی ماں کو فروخت کر دی تھی۔ ان پینٹنگز کو فروخت کرنے پر وہ بڑی خوش نہیں تھی، خاص طور پر اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت اچھی تھیں، مگر اسے وہ بہت سستی بیچنی پڑی اور اب وہ دونوں دوبارہ اس کے پاس آ گئی تھیں۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ زلید کے پاس وہ دونوں پینٹنگز کیسے آئیں اور اس نے وہ دونوں مریم کو کیوں دی تھی۔ آپ زلید سے کہیں کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے تصویروں پر دوبارہ کاغذ چڑھاتے ہوئے کہا۔ گھر آ کر اس نے بڑے پرجوش انداز میں ماما جان کو وہ دونوں تصویریں دکھائیں۔ ماما جان مریم کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہیں۔ صبح اور شام والی مریم میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب تم ان پینٹنگز کو کیا کرو گی؟ ماما جان نے اس سے پوچھا۔ میں انہیں زلید کو واپس دینا چاہتی ہوں، اس نے کھانا کھاتے ہوئے انہیں بتایا۔ 12واں باب۔ ٹرین بہت تیز رفتاری سے اپنا سفر طے کر رہی تھی۔ وقت کے علاوہ ہر چیز کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بارش کے قطروں نے ایک جال سا بن دیا تھا، مگر اس جال سے باہر بھاگتے ہوئے مناظر میں سے کوئی اوجھل نہیں ہوا تھا۔ اسے ان مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ باہر نظر آنے والا کوئی منظر اسے خوش نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی اب کہیں رک رہی تھی۔ قطروں کا جال اب جیسے آنسو بن کر کھڑکی کے شیشوں پر بہنے لگا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سوچنے کی کوشش کی۔ وہ کتنے سالوں بعد واپس لندن جا رہی تھی۔ اسے زیادہ وقت نہیں لگا۔ وہ جانتی تھی وہ کتنے سالوں بعد لندن جا رہی ہے۔ پچھلے 4 سال سے وہ ایک کال گرل کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ کہاں بھیجی جاتی تھی، اسے لے جانے والا کون ہوتا تھا، ملنے والا معاوضہ کتنا ہوتا تھا، اسے کسی چیز سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ ہر چہرہ ایک جیسا چہرہ ہوتا تھا، ہر چہرہ مظہر کا چہرہ ہوتا تھا، اور وہ یہ طے نہیں کر پاتی تھی کہ اسے اس سے محبت کرنی چاہیے یا نفرت۔ وہ واحد چیز جو اس نے اس پورے عرصے کے درمیان سیکھی تھی، میں دوبارہ کبھی کسی شخص پر اعتبار نہیں کروں گی، اور محبت تو کبھی بھی نہیں۔ اس رات مظہر کا خیال آنے اور پھر اس احساس نے کہ وہی وہ شخص ہے جس نے اسے دھوکہ دیا۔ کیتھرین کو زندگی میں صرف ایک سبق دیا تھا۔ اس رات کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ اسے لیسٹر بھیج دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور بھی لڑکیاں تھیں۔ اس کے لیے اپوائنٹمنٹس کون طے کرتا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ معاوضے کی ادائیگی بھی اسے نہیں کی جاتی تھی، لیکن اسے ایک اچھا اپارٹمنٹ دے دیا گیا تھا اور ہر اپوائنٹمنٹ کی کچھ رقم بھی۔ وہ اس پیسوں کو جیسے چاہے خرچ کر سکتی تھی، جہاں چاہے گھومنے کے لیے جا سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی وہ آزاد نہیں تھی۔ اس پر چیک رکھا جاتا تھا، اور جس دن وہ مستقل طور پر وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کرے گی، اس دن ایک بار پھر اس کے پر کاٹ دیے جائیں گے۔ اس نے کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے کبھی پولیس کو اطلاع دینے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اس نے ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ وقت کے ساتھ
حالات کے ساتھ اور اپنی قسمت کے ساتھ۔ اس دن اسے جوزفین نے فون کیا تھا۔ وہ بھی ان کال گرلز میں سے ایک تھی جو اس کے ساتھ لندن سے لائی گئی تھی۔ کہتی، میں جوزفین بول رہی ہوں، تم 10 منٹ کے اندر اندر اپنا اپارٹمنٹ چھوڑ دو اور میرے بتائے ہوئے ایڈریس پر آ جاؤ۔ اس نے تیز آواز میں ایک ایڈریس اسے بتایا۔ مگر کیوں؟ کیا بات ہے؟ تمہارے اپارٹمنٹ پر کسی بھی وقت پولیس ریڈ کر سکتی ہے، باقی باتیں ملنے پر کریں گے۔ فون منقطع ہو گیا۔ کیتھرین نے حیرانی سے ریسیور کو دیکھا۔ ریڈ؟ پچھلے 4 سال میں ایک بار بھی اسے ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اور اب برق رفتاری کے ساتھ اس نے اپنے اپارٹمنٹ سے کچھ ضروری چیزیں اور تمام رقم لے لی اور اپارٹمنٹ چھوڑ دیا۔ 20 منٹ کے بعد وہ جوزفین کے اپارٹمنٹ پر تھی۔ جوزفین بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کیا تم جانتی ہو کیتھرین، ہم آزاد ہو چکے ہیں، اس نے کیتھرین کو اپنے اپارٹمنٹ کے اندر لے جاتے ہی کہا۔ مطلب؟ وہ اس کی بات نہیں سمجھی۔ رچرڈ نے مجھے بتایا ہے کہ فرینک قتل ہو گیا ہے اور گروپ کے ممبرز میں اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ ان میں سے کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی اور اب پولیس کسی بھی وقت ان تمام جگہوں پر ریڈ کر سکتی ہے جہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں۔ رچرڈ نے کچھ دیر پہلے ہی مجھے یہاں منتقل کیا ہے۔ وہ بتا رہا تھا کہ اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو لوگ بھی نکل جائیں گے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تم خوش نہیں ہو؟ جوزفین کو اچانک اس کے بے تاثر چہرے کا احساس ہوا۔ اگر کچھ دنوں کے بعد ہمیں پھر ڈھونڈ لیا گیا تو؟ اس نے جوزفین سے پوچھا۔ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ گروپ ختم ہو جائے گا کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کا وہ سراغ رساں جو آزمائشی طور پر رہا ہونے والی یا پوچھ گچھ کے لیے لے جانے والی نوجوان جرائم پیشہ لڑکیوں کے بارے میں فرینک کو اطلاعات فراہم کرتا تھا، وہ بھی پکڑا جا چکا ہے، اور ظاہر ہے وہ فرینک اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں پولیس کو سب کچھ بتا دے گا۔ سب لوگ پکڑے نہ بھی گئے تو بھی یہ ریکٹ چلانا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیتھرین خوف اور بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سراغ رساں نے فرینک کو ہمارے بارے میں بتایا؟ ہاں، رچرڈ بتا رہا تھا۔ پارٹنرشپ تھی اس کی فرینک کے ساتھ۔ لندن میں رہنے والی لڑکیوں کو ٹارگٹ بناتے تھے یہ لوگ، وہ بھی ایسی لڑکیاں جن کی فیملیز نہیں تھیں یا جو جرائم کے سلسلے میں پولیس ہیڈ کوارٹرز لائی جاتی اور پھر چھوڑ دی جاتی۔ کیتھرین نے اور کچھ نہیں پوچھا۔ تو یہ مظہر نہیں تھا؟ 4 سال سے میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ اس نے کیا ہے، مگر مجھے یہ خیال کیوں آیا کہ مظہر میرے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور وہ جب واپس آیا ہوگا تو اسے میں نہیں ملی ہوں گی، پھر وہ اس عمارت میں گیا ہوگا اور اسے میرے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہوگا۔ تب اس نے کیا کیا ہوگا، کیا سوچا ہوگا؟ جب تم مسلمان ہو جاؤ گی تو میں تمہارا نام خدیجہ نور رکھوں گا، یہ نام مجھے بہت پسند ہے۔ ایک آواز اس کے گرد بھنور بن کر لہرائی اور اسے اپنا پورا وجود موم کی طرح پگھلتا محسوس ہوا۔ جوزفین اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ کیوں یکدم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ کبھی اندازہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور اب وہ لندن واپس جا رہی تھی۔ مجھے واپس وہیں جانا ہے، میں اس شہر میں نہیں رہ سکتی۔ چند ہفتے وہاں رہوں گی، پھر دیکھوں گی مجھے کیا کرنا ہے۔ جوزفین کے روکنے پر اس نے کہا تھا، پچھلے 4 سال میں وہ ایک بار بھی لندن نہیں آئی تھی۔ لیسٹر سے برمنگھم، برمنگھم سے بریڈ فورڈ اور بریڈ فورڈ سے کیمبرج، وہ مختلف لوگوں کے ساتھ ان 4 جگہوں پر جا چکی تھی، مگر اسے لندن کبھی نہیں بھیجا گیا۔ ٹرین ایک بار پھر چلنے لگی۔ کیتھرین نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ کھڑکیوں کے شیشے اب پہلے سے زیادہ دھندلے ہو گئے تھے۔ زندگی سے زیادہ دھندلی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ لندن میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی ایسا صرف اسے محسوس ہو رہا تھا، ورنہ شاید باقی سب لوگوں کے لیے لندن پہلے جیسا ہی تھا۔ اس نے ایک سستے ہوٹل میں رہائش اختیار کی اور پھر چند دنوں کے بعد ایک بوڑھی عورت کے ہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے لگی۔ مزید کچھ دنوں کے بعد اس نے ایک فیکٹری میں اپنے لیے کام تلاش کر لیا تھا۔ چند ہفتوں بعد اس نے وہ کام چھوڑ کر ایک بار پھر سے اس نے ایک سٹور میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر سے اسلامک سینٹر جانا شروع کر دیا، اور اس بار اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ جیسے زندگی کو ایک بار پھر نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صرف ایک انکشاف نے اسے جیسے ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا۔
تو یہ مظہر نہیں تھا جس نے مجھے دھوکہ دیا. اس نے واقعی مجھ سے محبت کی تھی. کم از کم اس شخص کا چہرہ پہچاننے میں میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی. وہ سوچتی اور اسے اپنا ملال کم ہوتا محسوس ہوتا. 13واں باب. وہ خود کو بے حد ہلکا محسوس کر رہی تھی، پرندے کے کسی پر کی طرح، ہوا کے کسی جھونکے کی طرح، پھول کی کسی پتی کی طرح. اس کے ارد گرد مکمل خاموشی تھی، ستاروں کی مدھم روشنی، مکمل روشنی، خوشبودار ہوا کے جھونکے، پیروں کے نیچے فرش کی ٹھنڈک. اسے لگا وہ جنت میں ہے. زلیخا کو اسی شام مریم کا پیغام مل گیا. اسے توقع تھی کہ وہ ناخوش نہیں ہوگی. وہ دوسرے دن کالج اس سے ملنے گیا. وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ وہ کالج سے بہت جلدی چلی گئی تھی. وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر ہوٹل کے اس ڈرائیور کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا. دروازے پر دستک دینے پر چادر میں لپٹی ہوئی جو عورت باہر آئی تھی، اسے دیکھ کر زلیخا کچھ حیران ہوا. اردو بولنے کے باوجود پہلی نظر میں یہ جان گیا تھا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے. میں مریم سے ملنا چاہتا ہوں. ان کے کالج گیا تھا مگر وہ وہاں نہیں ہے. میں نے سوچا وہ گھر پر ہوں گی. وہ ابھی گھر واپس نہیں آئی. ہو سکتا ہے کالج سے کہیں چلی گئی ہو. اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا. اگر آپ اجازت دیں تو میں اندر آ کر ان کا انتظار کر لوں. میرا نام زلیخا عواب ہے. زلیخا نے کچھ جھجکتے ہوئے اپنا تعارف کروایا. اس نے اس عورت کو بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹتے دیکھا. وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. زلیخا کو اس کے تاثرات بہت عجیب لگے. وہ نروس ہو گیا. میں بعد میں آ جاؤں گا، اس نے کچھ معذرت خواہانہ انداز میں کہا. نہیں آپ آ جائیں، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا. زلیخا نے کچھ جھجکتے ہوئے اندر پاؤں رکھا. اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور اس کے آگے چلنے لگی. آپ مریم کی امی ہیں؟ زلیخا نے اس عورت کے پیچھے چلتے ہوئے کہا. اس عورت نے پلٹ کر اسے دیکھا اور مسکرائی. ہاں. زلیخا نے کمرے میں جاتے ہی وہ دونوں پینٹنگز وہاں دیکھ لی. وہاں ان کے علاوہ بھی کچھ مکمل اور ادھوری پینٹنگز پڑی تھیں. کمرے کی ایک پوری دیوار مختلف پینٹنگز سے ڈھکی ہوئی تھی. ماما جان اسے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گئیں. وہ کرسی پر بیٹھا کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑاتا رہا. ماما جان کچھ دیر بعد واپس آ گئیں. آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ اس نے پوچھا. نہیں، میں انگریز ہوں. بہت سال پہلے میں نے اسلام قبول کر لیا، پھر میں پاکستان آ گئی. وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا. کتنے سال سے آپ یہاں ہیں؟ 20 سال سے. بہت لمبا عرصہ ہے. ماما جان کچھ کہنے کے بجائے صرف مسکرا دی. میری ماں بھی انگلش تھی، پاپا کی علیحدگی ہو گئی ان سے. زلیخا نے کچھ دیر بعد نارمل سے انداز میں بتایا. کیوں؟ پتہ نہیں، اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی پاپا سے. انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی دونوں کے درمیان. آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ماما جان کو اپنے بارے میں بتایا اور پھر سوال کیا. ان کا انتقال ہو چکا ہے. مریم تب 14 سال کی تھی. مریم کے کوئی اور بہن بھائی نہیں ہیں؟ نہیں. زلیخا سر ہلانے لگا. وہ بہت اچھی آرٹسٹ ہے. اس نے کچھ دیر بعد ماما جان سے کہا. ہاں، وہ بہت اچھی آرٹسٹ ہے. ماما جان اٹھ کر باہر چلی گئی. کچھ دیر بعد وہ زلیخا کے لیے چائے کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں. زلیخا نے انکار کیا مگر ماما جان کے اصرار پر وہ چائے پینے لگا. مریم جس وقت گھر آئی اس وقت تقریباً شام ہو چکی تھی. ماما جان نے دروازے پر ہی اسے زلیخا کے بارے میں بتا دیا. اسے حیرت کا جھٹکا لگا. وہ توقع نہیں کر سکتی تھی کہ زلیخا اس کے گھر آ جائے گا. وہ اندر کمرے میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. مریم کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس سے کیا بات کرے. اتنا انتظار تو نہیں جتنا میں نے آپ کو کروایا تھا. بہرحال آج میں نے آپ کا خاصا انتظار کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اب حساب برابر ہو گیا ہے. وہ مسکرا دی. اسے زلیخا کا یوں اپنے سامنے اپنے گھر میں کھڑا ہونا ایک خواب سا لگا. آپ کو یہ پینٹنگز کہاں سے ملی؟ میں نے انہیں کہیں سے لیا ہے. آپ انہیں فریم کروا چکے ہیں. میں چاہتی ہوں یہ آپ رکھیں، مگر یہ آپ کے لیے میرا تحفہ ہے. تھینک یو، مگر آپ انہیں زیادہ اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں. زلیخا کو اس کی بات پر بے اختیار خوشی ہوئی. اس کے جانے کے بعد مریم نے ماما جان سے پوچھا. آپ کو زلیخا اچھا لگا؟ ہاں، وہ اچھا ہے. مریم کو ماما جان کا لہجہ بہت عجیب لگا. کیا یہ ہو سکتا ہے ماما جان کہ یہ شخص میرے علاوہ کسی اور سے محبت نہ کرے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں ہاتھ بڑھاؤں اور یہ میرا ہو جائے؟ اس نے بے قراری سے کہا.
ماما جان بہت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی زندگی میں ایک لڑکی ہے صوفیہ، یہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میں سوچ رہی ہوں ماما جان یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ اس کی باتیں بہت بے ربط تھی۔ رات کے پچھلے پہر کروٹ لیتے ہوئے مریم کی آنکھ کھلی۔ اس نے ماما جان کو جائے نماز پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ چند لمحے غنودگی کے عالم میں انہیں دیکھتی رہی، پھر اس نے کروٹ بدل لی۔ اس کے گھر آنے کے چوتھے دن مریم کالج کے لان میں اپنی ایک پینٹنگ مکمل کر رہی تھی جب وہ اس کے پاس آیا۔ رسمی الیکس سلیکٹ کے بعد وہ واپس جانے کے بجائے وہیں کھڑا اسے پینٹنگ پر سٹروک لگاتا دیکھتا رہا۔ مریم وہاں اس کی موجودگی سے کچھ ڈسٹرب ہونے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے، اور اس کا یہ اندازہ ٹھیک تھا۔ چند منٹ خاموش رہنے کے بعد اس نے مریم سے کہا، یہ آپ کا آخری سال ہے یہاں؟ اس کے بعد کیا کرنا چاہتی ہیں آپ؟ پتہ نہیں، وہ اسٹروکس لگاتی رہی۔ کچھ طے نہیں کیا آپ نے اپنے لیے؟ فی الحال تو نہیں۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گیا۔ اپنی شادی کے بارے میں کبھی سوچا ہے آپ نے؟ مریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کینوس پر چلتا ہوا اس کا ہاتھ رک گیا۔ میرا مطلب ہے آپ کا کوئی پروپوزل آیا ہو؟ نہیں، میرا بھی کوئی پروپوزل نہیں آیا، اور نہ ہی میں نے اس بارے میں سوچا۔ وہ ایک بار پھر کینوس پر ہاتھ چلانے لگی۔ اچھا، اگر میں آپ کو پروپوز کروں تو؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ اس نے بے اختیار کہا۔ اس بار حیران ہونے کی باری زلیت کی تھی۔ مذاق؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ وہ نروس ہو گئی۔ آپ صوفیہ کے ساتھ انگیجڈ ہیں؟ انگیج نہیں ہوں، میری اس کے ساتھ دوستی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ ہوتی تو میں اس کو پروپوز کرتا۔ وہ اچھی لڑکی ہے، زلیت نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہ یکدم برا مان گئی۔ اگر وہ اچھی لڑکی ہے، آپ کی اس کے ساتھ دوستی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو پھر آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صوفیہ سے کریں۔ مریم، مجھے آپ سے محبت ہے، میں نہیں جانتا کیوں، مگر میں پچھلے 2 ماہ سے آپ کو اپنے ذہن سے نہیں نکال پا رہا ہوں، اور پچھلا پورا ہفتہ میرے لیے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ میں راتوں کو ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتا۔ مریم، اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز کوئی اور نہیں ہوتی کہ جس سے آپ محبت کرتے ہوں وہ آپ کو ناپسند کرتا ہو، آپ کو دیکھتا تک نہ ہو۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے منہ سے بالکل وہی لفظ سن رہی تھی جو اس نے اس رات ماما جان سے کہے تھے۔ وہ سب سے بات کرتا ہو، بس آپ سے بات نہ کرے۔ آپ کے رویے سے مجھے جس قدر تکلیف ہوئی تھی وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیا آپ یقین کریں گی کہ میں صرف آپ کو دیکھنے کے لیے یہاں آتا تھا، اور یہاں سے جانے کے بعد میں سوچتا تھا کہ اب دوبارہ نہیں آؤں گا، مگر میں پھر یہاں آ جاتا تھا۔ میں جتنی دیر یہاں رہتا تھا، آپ نظر نہ بھی آتی تو بھی مجھے سکون رہتا تھا، مگر اس گیٹ سے ایک قدم باہر نکالتے ہی میں، بہت مشکل ہے یہ بتانا کہ میں کیا محسوس کرتا تھا۔ اور پچھلا پورا ہفتہ تو میں آپ کی طرف کیوں آتا ہوں میں نہیں جانتا، مگر کوئی چیز ہے جو مجھے، آپ کا آرٹ یا پھر آپ خود، مجھے نہیں پتا۔ اس کے چہرے پر اب اضطراب اور بے بسی تھی۔ پھر میں نے سوچا اگر کسی عورت سے اتنی محبت ہو جائے تو پھر اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ صوفیہ بہت اچھی ہے، مگر میں نے اس کے لیے کبھی یہ سب کچھ محسوس نہیں کیا۔ آپ کے ساتھ میرا رشتہ کچھ اور طرح کا ہے۔ جیسے ابھی میں آپ کے پاس کھڑا آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے مدار میں ہوں، مگر میں آپ کو کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ میری فیملی اس شادی کو قبول نہیں کرے گی۔ اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ہر لحاظ سے سیٹل ہوں، اور میں فیملی کی مرضی کے بغیر بھی آپ سے شادی کر سکتا ہوں۔ یہ خاصی ناخوشگوار صورتحال ہے، لیکن میں آپ کو کوئی بھی گارنٹی دینے کو تیار ہوں۔ آپ کو مجھ سے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت خوش رہوں گا، اور صرف میں ہی نہیں، آپ بھی۔ کیا آپ شادی کریں گے مجھ سے؟ وہ زلیت کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہاں، آپ گھر آ کر ماما جان سے بات کر لیں۔ زلیت کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کیا آپ کو یقین ہے آپ کی ماما جان مان جائیں گی؟ ہاں، ٹھیک ہے، میں ان سے بات کر لوں گا۔ وہ چند منٹ اس کے پاس رکا اور پھر چلا گیا۔ کینوس پر نظر جمائے ہوئے بھی مریم جانتی تھی کہ وہ اس سے کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا، اور جب وہ اس کے پاس سے چلا گیا تو اس نے پینٹنگ بند کر دی۔ وہ کتنی ہی دیر بے یقینی کے عالم میں اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے لفظوں کو دہرانے کی کوشش کرتی رہی۔ زلیت کو اپنے پاپا کی طرف سے اس پروپوزل پر اعتراض کی توقع نہیں تھی۔ وہ بہت مطمئن تھا کہ پاپا اسے اس شادی کی اجازت دے دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔
انہوں نے بہت صاف الفاظ میں اس سے کہہ دیا تھا کہ وہ کسی غیر ملکی عورت کی اولاد سے اس کی شادی نہیں کریں گے. اس کے علاوہ تم جہاں چاہو میں تمہاری شادی کر سکتا ہوں. انہوں نے اس سے کہا غیر ملکی عورت کی بیٹی میں کیا خرابی ہے؟ میں خود ایک غیر ملکی عورت کا بیٹا ہوں. وہ ان کی منطق پر حیران ہوا. پھر مریم کی امی بہت مختلف عورت ہیں، مسلمان ہیں اور انہوں نے مریم کی بہت اچھی تربیت کی ہے. ایسی عورتوں کے اسلام کو تو تم رہنے ہی دو. شادیوں کے لیے اسلام قبول کر لیتی ہیں اور پھر وفاداری اور پارسائی کا ڈرامہ کرتی ہیں. مغرب کی عورت کیسی ہوتی ہے تم بہت اچھی طرح جانتے ہو. پاپا اگر کل آپ میرا پروپوزل کہیں لے کر جائیں اور وہ لوگ بھی اسی بنیاد پر انکار کر دیں کہ میں ایک غیر ملکی عورت کا بیٹا ہوں تو؟ اس نے نرم اور مدھم آواز میں ان سے کہا تمہاری تربیت کسی غیر ملکی عورت نے نہیں کی ہے، تمہاری تربیت میں نے کی ہے اور تم کسی غیر ملکی عورت کے حوالے سے نہیں میرے نام سے پہچانے جاتے ہو. مگر پاپا ہم کون سا بہت مذہبی ہیں، بہت لبرل ماحول ہے ہمارے گھر کا. ہم تو عملی مسلمان بھی نہیں جو ہمیں یہ خوف ہو کہ شاید مریم اس طرح یہاں ایڈجسٹ نہ کر پائے یا ہماری روایات پر عمل نہیں کر پائے گی. ہم عملی ہوں یا نہ ہوں لیکن ہم پیدائشی مسلمان ہیں. پاپا نے پہلی بار قدرے بلند آواز میں اس سے بات کی. ان کی آواز میں فخر تھا. بہرحال پاپا میں مریم سے ہی شادی کرنا چاہتا ہوں. مجھے ایک شادی کرنی ہے اور میں اپنی مرضی کی لڑکی سے ہی کروں گا. میری ناپسندیدگی کے باوجود؟ پاپا آپ کی ناپسندیدگی کی کوئی قابل قبول وجہ ہو تو میں اس پر ضرور غور کروں، مگر جو وجہ آپ مجھے بتا رہے ہیں وہ تو کوئی وجہ نہیں ہے. چلے مریم سے شادی نہیں کرتا. اگلی بار پھر مجھے کوئی اس جیسی لڑکی پسند آ گئی جو غیر ملکی ہوئی یا اس کی ماں غیر ملکی ہوئی تو پھر آپ یہی کہیں گے کہ میں اس سے بھی شادی نہ کروں. پھر میں کیا کروں گا؟ میرے لیے تو ملکی اور غیر ملکی لڑکی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. میں اس کو کوئی ایشو نہیں مانتا. آپ کی طرح میں بھی مذہبی نہیں ہوں. پھر پرابلم کیا ہے؟ جو آپ کو اچھا لگے اس سے شادی کر لینی چاہیے. اور پھر مریم کو تو آپ غیر ملکی کہہ ہی نہیں سکتے. وہ پاکستانی ہے ہر لحاظ سے، شکل و صورت سے، بول چال سے، طور طریقے سے، ہر طرح سے. پھر صرف یہ کہا جائے کہ اس کی ماں ایک غیر ملکی عورت ہے اس لیے، جبکہ میں بتا بھی رہا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھی خاتون ہے. کم از کم مجھے بہت اچھی لگی ہے. وہ اسی طرح نرم مگر سنجیدہ آواز میں ان سے کہتا رہا زلیت تم شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو. میں تم پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا، مگر میں یا میری فیملی تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوگی. تم ویسے بھی پہلے ہی خود مختار ہو، تم کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے کر لو. پاپا نے میز پر پڑا ہوا اخبار اٹھاتے ہوئے پرسکون انداز میں کہا. وہ سنجیدگی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا. بٹ دس از ناٹ فیئر پاپا. کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ میں خود مختار ہوں، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری شادی میں آپ کی مرضی شامل ہو. اور پاپا آپ ایک غلط بات کو ایشو بنا کر مجھے فیملی سے کاٹ دینا چاہتے ہیں، اس سے تکلیف ہوئی. میں نہیں کاٹ دینا چاہتا، تم خود یہ کرنا چاہتے ہو. وہ اگلے کئی گھنٹے ان کے ساتھ اس موضوع پر بات کرتا رہا، مگر پاپا اپنی بات پر ڈٹے رہے. ٹھیک ہے پاپا، پھر اگر آپ یہی چاہتے ہیں کہ صحیح بات پر بھی میرا بائیکاٹ کر دیں تو آپ کر دیں، مگر مجھے شادی وہیں کرنی ہے. وہ خاصی دل گرفتگی اور سنجیدگی کے عالم میں ان کے پاس سے اٹھایا. نزہت سے اس نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس معاملے میں نزہت کا کوئی رول نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی مدد کریں گی. اس نے مریم کو اس بارے میں پروپوز کرنے کے ساتھ ہی بتا دیا تھا اور وہ یہ جان کر خاصا مطمئن ہو گیا کہ وہ اس سے پھر بھی شادی کرنے پر تیار ہے. زلیت کو اگر تم سے شادی کرنا ہے تو اسے یہ کام اپنے گھر والوں کی مرضی سے کرنا ہے، ورنہ میں تمہارے لیے اس کی پروپوزل کو کبھی قبول نہیں کروں گی. اس دن مریم نے گھر آ کر بڑے جوش سے ماما جان کو زلیت کے پروپوزل کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ زلیت کی فیملی اس پروپوزل پر رضامند نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. ماما جان نے سب کچھ سننے کے بعد بڑے نرم اور مستحکم لہجے میں کہا تھا کہ زلیت کے ماں باپ کی مرضی کے بغیر وہ مریم کی شادی اس سے نہیں کریں گی.